سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی چونکہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے پہلے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم مردوں کو دیا، اسی لیے آیت نمبر 31 میں فرمایا اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو غض بصر کا حکم عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے، لیکن دونوں کا معاملہ کسی حد تک مختلف ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مسجدوں، بازاروں اور سفروں میں عورتیں نقاب اوڑھ کر جاتی تھیں کہ مرد انہیں نہ دیکھیں، مگر مردوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں انہیں نہ دیکھیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو نظر جھکانے کا حکم دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے سے غیر مردوں کو نہ دیکھنا، نظر پڑ جائے تو ہٹا لینا، دوسرے کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا، مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے، راستے چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز کھیل دیکھتے ہوئے مردوں پر نظر پڑنا گناہ نہیں ہے، حقیقی ضرورت پڑنے پر ایک گھر میں رہتے ہوئے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا کو دیکھنے سے بھی روکا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب پردے کا حکم آ چکا تھا۔ تو آگے فرمایا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ کہ اپنی شرمگاہوں کو کسی کے سامنے کھولے نہ، اپنے ستر کو کسی کے سامنے نہ کھولے۔ عورت کا ستر ہاتھ اور چہرے کے علاوہ اس کا پورا جسم ہے، جبکہ مرد کا ستر ناف سے اس کے گھٹنے تک ہے۔ تو یہاں حکم دیا کہ اپنے ستر کی حفاظت کریں، یعنی مردوں سے بھی اپنے ستر کی حفاظت کریں، اور عورت سے بھی اتنا ہی ستر ہے جتنا کہ ایک عورت کا مرد سے ہے، تو عورتوں سے بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر فرمایا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اپنی زینت اختیار نہ کریں یا زینت نہ کریں، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے عبایا پہنتے ہیں یا چادر لیتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہو ہی جائے گا، یا کوئی عورت بہت لمبی ہے یا کوئی عورت بہت موٹی ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتی ہے؟ تو جو زینت از خود ظاہر ہو جائے اس کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور پھر فرمایا اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں حکم ہے دوپٹے کا، تو دوپٹے کا کہاں نام لیا گیا؟ تو یہ نام لیا گیا ہے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں کہ یعنی اس کی وجہ سے تمہارے کانوں کی بالیاں، تمہاری گردن اور تمہارے سینے کسی کو نظر نہ آئیں اور تم کور رہو۔ اور پھر فرمایا اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر، یعنی اپنی زینت کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا، لیکن یہاں پر وہ رشتے بتا دیے کہ جو محرم ہیں جن کے سامنے آپ اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ رشتے ہیں اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے حکم دے دیا ان مردوں کا جن کے سامنے آپ اظہار کر سکتے ہیں، یعنی شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے جو بھتیجے ہوتے ہیں وہ، اور بہن بھانجے جو ہیں یہ آپ کے محرم ہیں، ان کے سامنے آپ اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ تیار ہو کے پھر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے بات، تو آپ ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنی عورتوں کے یا غلاموں کے یا تابع رہنے والوں کے۔ تو اپنی عورتیں، جیسے اس دور میں مشرک عورتیں تھیں تو ان کے سامنے بھی زینت کے اظہار سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ مشرک عورتیں جا کے اپنے مشرک مردوں کو بتاتی تھیں کہ مسلمانوں کی عورتیں ایسی ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ حمام میں بھی مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمان عورتیں نہ نہائیں، کیونکہ
اس سے مطلب وہ جا کے بتاتی ہیں تو کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اپنی ان عورتوں کے جو آپ کی اپنی ہیں یعنی میل جول والی عورتیں ہیں، ان سے آپ ان کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اپنے غلاموں کے، کیونکہ اس وقت زر خرید غلام ہوتے تھے تو غلام کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ کوئی ایسا غلام جس نے اپنی آزادی کے لیے پیسے جمع کر لیے ہوں تو اس کے بعد وہ عورت اس سے پردہ کرے گی، کیونکہ وہ اب اس سے آزاد ہونے والا ہے، تو اس وقت تک جب تک وہ غلام ہے تب تک اس کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یعنی اسے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں، تو اس سے مراد ایک تو وہ والے مرد ہیں جیسے ہجڑے ہیں یا ایسے کم عقل مرد ہیں جن کے مطلب شہوت نہیں ہے جن کے اندر، یا بہت بوڑھے لوگ تو جو عقل سے معاف ہوتے ہیں، تو ایسے مرد جن میں شہوت نہیں ہوتی تو ان کے سامنے بھی پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا ان بچوں کے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، تو ایسے نابالغ لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوتے تو ان کے سامنے بھی پردے کا حکم نہیں ہے، ان کے سامنے بھی آپ زینت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وجہ سے کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو، تو زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے بھی منع کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہیل کی جو ٹک ٹک ہوتی ہے جوتے کی تو یا پاؤں میں پہنی ہوئی پائل، تو اس کی وجہ سے کسی مرد کے کانوں میں اگر آواز پہنچتی ہے تو اس کی چھنکار کی آواز سے بھی اس کے دل میں مرض پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں، کیونکہ اس سے بھی زینت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کی زینت سے منع کر دیا گیا، زینت کے اظہار سے منع کر دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا اور مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، یعنی ان احکامات کے بارے میں جو تم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو حضرت عائشہ کے سامنے صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے قریش کی عورتوں کا ذکر کیا اور ان کے فضائل کے بیان کیے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا قریش کی عورتوں کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ تصدیق کرنے والی عورتیں نہیں دیکھیں، نہ ان سے زیادہ عقل مند عورتیں دیکھی ہیں۔ جب سورۃ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو جب ان کے مرد ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تو وہ ان میں ایک انقلاب آ گیا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی، بہن، بیٹی اور دوسری قریبی رشتہ دار خواتین کے سامنے تلاوت کرتا رہا تو ان عورتوں نے اپنی نقش ونگاہ والی ریشمی چادروں کو پھاڑ کر اپنے سر کے اوپر اوڑھ لیا۔ انہوں نے ایمان اور تصدیق کے جذبے سے اس حکم پر عمل کیا۔ وہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفوں میں یوں نظر آتی تھیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ایسی عورتیں بھی تھیں اس دور میں کہ ابھی ان کے سامنے حکم پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، انہوں نے اسی وقت اپنی ریشمی چادروں کو پھاڑ کر اور اپنے اوپر نقاب، جیسے اب آج کل کے دور میں نقاب ملتا ہے تو وہ بنا کے وہ ایسے انہوں نے اسی وقت اس حکم کا مطلب پابندی کی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قریش کی عورتوں کو بھی فضیلت حاصل ہوگی، لیکن انصار کی وہ عورتیں بہت زیادہ معتبر تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پابردہ عورتوں میں شامل کر دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔